الحمد لله الحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية وأين الأين وتعزز عن الأينية ووجد في كل شيء وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية فهو أول كل شيء وليس له آخرية وصلى الله على سيدنا محمد أشرف التحية فهو خاتم النبيين ولا بعده نبي وعلى آله وأصحابه وخص بأشرف التحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآصحابہ وسلم میں بیٹھے ہیں. ہمارے اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد بڑی عقیدت، بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ اخی محترم جناب محمد نویز شریف صاحب اور ان کے احباب کرتے ہیں. یہ حضرات مبارکباد کے مستحق تو ہے ہی، لیکن محمد نوید شریف صاحب کے والد ماجد جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ان سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ دین کے راستے میں
اپنے پیسے کو بے دریغ خرچ کرتا ہے، ورنہ اکثر والدین اپنے بچے کو منع کرتے ہیں کہ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور ان کے والد ماجد جو ابھی یہاں محمد شریف صاحب تشریف فرما ہیں، ایمرجنسی میں یہ اسلام آباد سے اس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ میں آج اس مبارک محفل میں کیا بیان کروں گا، آپ حضرات نے عنوان سن لیا تھا، بدعت کا تحقیقی جائزہ۔ یہ ایک اچھے اور پرامن ماحول میں اس کی حقیقت میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ یہ لفظ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ لفظ بدعت جہاں پر آ جائے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے سمجھ نہیں پائے، اور کچھ عناصر جو نہ سمجھی میں لفظ بدعت کو بڑے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس آڑ میں ہمارے معاشرے میں بڑے اچھے جو کام ہوتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے ایک جائزہ جب پیش کروں گا تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بدعت سے موجودہ دور میں جتنے بھی فرق اسلامیہ موجود ہے کوئی نہیں بچا ہے۔ اس جدید دور میں جب ٹیکنالوجی عام ہے، سائنسی ترقی عام ہے، اور ہم اسے استعمال بھی کر رہے ہیں، کوئی ایک فرقہ جو بدخیالی میں بدعت کی مذمت تو کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ خود بھی بدعت کرتا ہے۔ تو یہی ہوش میں آج دلانا چاہوں گا، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اگر آپ تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو ہمہ توجہ میری طرف رہے تو آپ بآسانی سمجھیں گے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے کچھ ایسے مقامات آئیں گے کہ جہاں پر کچھ مشکل مسئلہ بھی مجھے بیان کرنا پڑے گا، لیکن اسے بھی میں اپنے طور پر آسان کروں گا۔ کچھ مراحل ایسے آئیں گے۔ دیکھیے، علماء کرام نے بدعت کے بارے میں دو مذاہب لکھے ہیں کہ بدعت اس پر نظریہ کیا ہے۔ دو مذاہب لکھے۔ بدعت کی تعریف تو میں کروں گا نہیں، اس لیے کہ بدعت کی تعریف ایک نہیں ہے، متعدد ہے۔ جس طرح آج تک علم کی تعریف کما حق نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ علم کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ تقریباً 200 تعریفات علم کے کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہر تعریف میں کچھ نہ کچھ تشنگی باقی رہتی ہے۔ پھر دوسرا امام پھر الگ تعریف کرتا ہے، تیسرا امام پھر الگ تعریف کرتا ہے۔ یہی حال بدعت کی تعریف میں ہے کہ ایک امام بدعت کی ایک تعریف کرتا ہے، لیکن کچھ سقم اس میں رہتا ہے تو کوئی دوسرا امام پیش کرتا ہے، پھر اس کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو پھر تیسرا امام ایک الگ تعریف پیش کرتا ہے۔ اس لیے آج تک روز جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں بدعت کی تعریف پر کما حق مطمئن ائمہ حضرات نہیں ہے۔
اس لیے میں بدعت کی تعریف کی طرف نہیں جاؤں گا، بدعت کے تقسیم کی طرف آتا ہوں کہ اس پر مذاہب کیا ہے۔ پہلا مذہب ذرا غور سے سنیے گا کہ کیسے کیسے جلیل قدر ائمہ حضرات کا نام آئے گا جو ہر اعتبار سے ہم سے بلند اور بالا تھے۔ علم میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تقویٰ میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، عمل کے میدان میں بھی بڑے آگے تھے۔ ایسے حضرات تھے کہ راتوں کو وہ سوتے نہیں تھے، دن کو مطالعہ میں لگ جاتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ان حضرات کی بات میں لا رہا ہوں، مجھ جیسے مسجد کے امام کی بات نہیں آئے گی، علوم و فنون کے امام کی بات آئے گی۔ اب سنیے، پہلا مذہب ذرا غور سے، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام مالک کے پیروکار میں سے امام شاطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی کے پیروکار میں سے امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ، حنفیوں میں سے علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حنابلہ میں سے علامہ ابن رجب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اصحاب ظاہریہ میں سے ابن تیمیہ۔ یہ میں نے مختصر نام بتائے، ان کا یہ مذہب ہے کہ ان البدعۃ کلھا ضلالۃ۔ یہ مذہب تعریف نہیں، یہ مذہب ہے کہ تمام بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے۔ یہ پہلا مذہب ان کا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے۔ پھر یہ حضرات دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت لاتے ہیں جو سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تب کسی بدعت کی حاجت نہیں ہے، کسی نئے کام کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کام کو اپنے طور پر نکالنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ حضرات بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان کا یہ مذہب اور نظریہ ہے کہ بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بطور استشہاد کے لاتے، بطور استدلال کے لاتے ہیں کہ بدعت کوئی بھی ہو گمراہی ہے، اس لیے اس کو وہ اپناتے نہیں ہیں۔ حدیث مبارک میں سے ایک حدیث جو ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منه القلوب۔ کہتے کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور لا کر ایک بہترین واعظ آپ نے فرمایا، بہترین آپ نے نصیحت فرمائی، موعظۃ بلیغۃ، بہترین نصیحت آپ نے فرمائی۔ کہتے کہ نصیحت کا اثر یہ ہوا ظرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو صحابہ کے جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، اور صحابہ کے دل ڈر گئے۔ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ مودع فما تعہد الینا، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اس نصیحت کو ہم الوداعی نصیحت کہہ لیں؟ جیسے الوداع کرنے والا نصیحت کرتا ہے کہ وہ اب ہم سے جدا ہوگا، تو کیا اس نصیحت کو اور اس واعظ کو ہم الوداعی نصیحت سمجھ لیں؟ اگر یہ الوداعی نصیحت ہے تو آپ ہم سے کوئی معاہدہ لے لیجئے، کوئی وعدہ آپ ہم سے لے لیجئے کہ آپ کے بعد ہم وہ کام نہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے اوصیکم
बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल वस्समअ वत्ताअति लिवलातिल अम्र। आपने फरमाया कि सुनो, मैं तुमको वसीयत करता हूं कि तुम तक़वा को इख्तियार करना और तुम पर जो हाकिम मुकर्रर हो उसकी बातों को सुनना और उनके इताअत करना। वमन याश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। फिर आपने फरमाया कि मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ को देखेगा, कसीर इख्तिलाफ को वो पाएगा। सुनो, ऐसे मौका पर तुम्हें करना क्या है। व इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, मेरे बाद जब इख्तिलाफे कसीर पाओगे तो ऐसी सूरत में मुहदसात से बचना। मुहदसात से मुराद ये कि नए नए काम जो पैदा किए जाएं उससे बचना, इसलिए कि हर नया काम बिदअत है। वह कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, और हर बिदअत गुमराही है। ये पहला मजहब हुआ। ये किसका है? इमाम मालिक का है। इमाम मालिक के मजहब के तहत में बाकी तीन इमाम के मुकल्लिद ये आगे अपनाते हैं। मसलन इमाम बैहकी इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं अब, और उसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ये हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकल्लिद है। अल्लामा इब्ने रजब ये इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लिद है। ये इसी नजरिए को फॉलो करते। इमाम शातिबी अल-इत्तिसाम के जो मुसन्निफ है वो इसी नजरिए को फॉलो करते, बिदात के इसी नजरिए पर वो कायम है, और अपनी किताब में उन्होंने बिदात की एक दो नहीं मुतअद्दिद तारीफ किए। गोया के इमाम शातिबी भी जो इस पहले नजरिया के कायल हैं वो भी बिदात की एक तारीफ पर नहीं रुके। उनकी एक तारीफ ऐसी है कि जिससे पता लगता है कि दीन में कोई काम ईजाद हो तो वो सिर्फ बिदात है। फिर जब दूसरी तारीफ उसी किताब अल-इत्तिसाम में लिखते हैं तो इससे पता लगता है कि कोई काम भी हो, चाहे वो दीन का काम रहे चाहे वो दुनिया का काम रहे, कोई भी काम ईजाद हो तो वो बिदात है। ये पहला नजरिया था। ये सुनने के बाद अब इसका जवाब मैं बाद में बताऊंगा, पहले दूसरा नजरिया सुन लीजिए बिदात के बारे में, फिर उसके बाद मैं आगे गुफ्तगू बढ़ाता रहूंगा। ये पहला नजरिया कुरान करीम के एक आयत और उसके बाद अहादीस करीमा में से एक हदीस मैंने पेश किया। अब दूसरे नजरिया की तरफ आइए। दूसरा नजरिया इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। मालिकी मुक़ल्लिदीन में से इमाम ज़रक़ानी का यही मजहब है। मालिकी मजहब में से इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने अल मवाहिबुल लदुनिया की बेहतरीन शरह लिखी है जो शरह ज़रक़ानी के नाम से ही मशहूर है। बड़ी शानदार शरह इन्होंने लिखी। इनका नजरिया भी यही है। हनफियों में से अल्लामा इब्ने आबिदीन, जिसे हम इमाम शामी फतावा शामी उनकी किताब है इस नाम से उनको पहचानते हैं, अल्लामा इब्ने आबिदीन, ये इनका भी यही नजरिया है। हनाबिला में से अल्लामा इब्ने जौजी, इनका भी यही मजहब है। और असहाबे ज़ाहिरा में से अल्लामा इब्ने हज़्म, जिनकी बड़ी शानदार किताब है अल मुहल्ला बिल आसार, जो अहले इल्म हज़रात हैं वो जानते हैं कि बड़ी शानदार किताब है अल मुहल्ला बिल आसार। ये दूसरे नजरिए में ये हज़रात है, बड़े बड़े पाए के ये लोग हैं। इमाम शाफी चार इमाम में से खुद ये हैं। फिर इमाम मालिक के मानने वालों में से इमाम ज़रक़ानी जैसी शख्सियत इस दूसरे नजरिए में है। फिर हम हनफियों में से जिनके फतावा शामी से हम फतवा में इबारत नकल करते हैं, इतना एतमाद है इमाम शामी पर, अल्लामा इब्ने आबिदीन पर। कौन सा दारुल इफ्ता है हनफियों का जिस पर इनके किताब फतावा शामी से इबारतें नकल ना की जाती हो, वो इसी दूसरे नजरिए में है। और उसके बाद अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि सरकार गौसे पाक के हम असर हैं, इनका भी यही नजरिया है।
اور اصحاب ظواہر سے مراد یہ کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے. علامہ ابن حزم ان کا یہ دوسرا نظریہ کیا ہے سنیے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کل حادث لم یوجد فی الکتاب والسنت سواء اکان فی العبادت عن العادات سواء اکان مذموما او غیر مذموم. کہتے ہیں کہ ہر ایجاد، ہر نیا کام جو کتاب اور سنت میں نہ ہو وہ بدعت ہے، چاہے وہ عبادات میں سے ہو چاہے وہ عادات میں سے ہو. عبادت تو وہ جو ہم کرتے، عادت وہ ہے جو ہماری فطرت ہوتی، نیچر ہوتی، رہنے سہنے کا طور طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، چاہے یہ مضمون ہو یا غیر مضمون ہو. یہ دوسرا نظریہ ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر نام میں نے آپ کے سامنے لائے. تحقیقی جائزہ اسی وقت ہوگا جب ہم انصاف سے بیلنس سے دونوں کام کریں. اب یہ دوسرے نظریے کے مطابق ان کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن کریم کی پہلی آیت دلیل کے طور پر یہ لاتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے خطبہ کے بعد کی تھی. یہ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 27. اس کا وہ اتنا حصہ میں نے پڑھا ہے جتنے حصے سے ہمارے عنوان سے مناسبت ہے. وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے رہبانیت ایجاد کی. ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی خوشنودی کے اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے رہبانیت ایجاد کی جو ان کے کتاب میں جن کا عطا پتہ نہیں تھا. فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے ایجاد تو کر لی رہبانیت، لیکن جو رہبانیت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ہم نے ان میں سے جو ایماندار تھے ان کو ان کا اجر دیا. وکثیر منہم فاسقون، ان میں اکثر فسق و فجور کرنے والے تھے، اکثر بھٹکنے والے تھے، اکثر نامرادی کے کام کرنے والے تھے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا، پس منظر سنیے گا ذرا. ایک عرصہ دراز گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. ہمارا مذہب اسلام میں عقیدہ یہ ہے، زندہ اٹھایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد پے در پے بادشاہ آتے رہے، یہاں تک کہ 250 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے 250 کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جو بت پرستی پر زبردستی عیسائیوں کو مائل کرتا تھا، اور جو بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوتے تو اسے وہ ذب و کوب کرتا، جیل میں ڈال دیتا. اب عیسائی جو ان کے بڑے بڑے تھے، پادری تھے، ان کے جو رہنما تھے، وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھئی یہی حال رہا تو 50 سال یا 100 سال کے بعد عیسائی مذہب کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. ابھی تو 250 جو ہے سال ہے، لیکن اس کے بعد نام و نشان نہیں رہے گا، تو کچھ حل نکالو. تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ حل یہ نکالتے ہیں کہ اپنا دین بچانے کے لیے یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم مشرق کی طرف جنگل میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو اور انتظار کرو کہ یہ بادشاہ ختم ہو جائے تو ہم واپس پلٹیں گے. کچھ کو کہا کہ تم مغرب کی طرف نکل جاؤ، کچھ سے کہا کہ تم شمال کی طرف نکل جاؤ، کچھ سے کہا کہ تم جنوب کی طرف نکل جاؤ اور جا کر وہاں اللہ اللہ کرو. اب یہ لوگ وہاں چلے گئے، مکمل طور پر دنیا سے منقطع ہو گئے. شادی بیاہ یہ نہیں کر رہے تھے، کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں کیا، ماں باپ سے ملنا جلنا ختم، عزیز و اقارب سے ملنا جلنا ختم، ہر ایک سے ملنا جلنا ختم کر کے رہبانیت انہوں نے ایجاد کی ایک اچھے مقصد کے لیے. قرآن کریم کی آیت اسی کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت ایجاد کی جسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ،
انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو ایجاد کیا تھا. فما رعوها حق رعایتها، لیکن ایجاد کرنے کے بعد جو اس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے. قرآن کریم کا ترجمہ اردو کرنے کے بعد آپ کے سمجھ میں بھی بات وہ آ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایجاد کردہ کام کی مذمت نہیں فرمائی. انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، یعنی بدعت نہیں ہے، رہبانیت ایجاد کی. رہبانیت کی مذمت اللہ قرآن میں نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایجاد کرنے کے بعد اس کو نہ نبھانے کی مذمت کر رہا ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے اصول اور ضابطہ کے مطابق ایجاد کیا جائے اور اس کو نبھایا جائے تو وہ کام جائز ہے، وہ کام جائز ہے. آیت بتا رہی ہے. یہ دوسرا نظریہ، دوسرے فریق کا نظریہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا ایک اسلوب ہے. قرآن کریم جب ماضی کے امتوں کی کوئی بات کو نقل کرے اور نقل کر کے اس کی مذمت کر دے تو گویا کہ وہ کام ہمارے لیے بھی ناجائز ہے. لیکن اگر ایام ماضیہ کی کسی امت میں سے کسی بھی امت کا کوئی کام نقل کرے اور نقل کرنے کے بعد اس کی مذمت نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہمارے لیے بھی جائز ہے. تو گویا کہ ایک نیا کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے رہے، اللہ کی رضا کے لیے رہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے رہے اور نیک مقصد کے لیے وہ کام ایجاد کیا جائے تو قرآن کریم اس کی مذمت نہیں کر رہا ہے. قرآن تو مذمت کر رہا ہے. فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے کام کو ایجاد تو کر لیا لیکن اس کو نبھا نہیں سکے. تو نہ نبھانے کی قرآن کریم مذمت کر رہا ہے، اس کو ایجاد کرنے کی مذمت نہیں کر رہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اگلا حصہ ذرا دیکھیے گا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، میری تفسیر اظہار العرفان کو اسی آیت کے تحت دیکھیے گا تو تفسیر مظہری کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. اللہ نے ان میں جو ایمان والے تھے ان کا اجر دیا. کس کام کا اجر اللہ تعالیٰ نے دیا؟ علامہ مظہری لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بدعت ایجاد کی، جو رہبانیت ایجاد کی تھی، اس میں سے جو نبھاتے رہے اللہ ان کو اجر دیتا رہا، انہیں اجر اللہ تعالیٰ دیتا رہا. جو ایجاد کرنے کے بعد اس کو نبھاتے رہے تو اس سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن عابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام زرقانی جیسی شخصیات یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ بھائی ہر بدعت کو گمراہی مت کہنا، ورنہ قرآن کریم رہبانیت کو بدعت بتا رہا ہے لیکن اس پر اجر دینے کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، اور اجر تو دیا اس پر جاتا ہے کہ جس کام کو اللہ پسند کر لے. تو یہ دوسرا نظریہ وہ جو بیان کرتے ہیں ان حضرات کی طرف سے قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے. اب حدیث کی طرف آئیے. اس کے بعد پھر میں فریق اول کا جو نظریہ تھا ان کے دلائل کا ایک جائزہ پیش کروں گا. حدیث شریف کی طرف آئیے جو بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد تشریف لائے. دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے تھے. اور ماہ رمضان میں تراویح کی نماز، تو آپ نے سب کو ایک امام کے ساتھ ایک امام کی اقتداء میں یکجا کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے. آپ نے ان کو امام مقرر کیا اور کہا کہ دیکھو الگ الگ نماز پڑھنے کے بجائے اب تم لوگ ایک امام کے اقتداء میں نماز پڑھو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام انجام دینے کے بعد چلے گئے. دوسرے دن دیکھنے کے لیے آئے، ذرا دیکھے تو صحیح. جب آپ نے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کرام اور غیر صحابی سب تابعی جو تھے اس زمانے کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگا. انفرادی طور پر کام کرنا اور اجتماعی طور پر کام کرنا بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھا کہ ایک امام کے اقتداء میں سارے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں
इबारत सुन लीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये बिदअत कितनी अच्छी है, ये बिदअत कितनी अच्छी है। ये बुखारी की रिवायत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिदअत किसको कहा था? दो काम को बिदअत कहा है जो उन्होंने ईजाद किया था। दो काम। पहला काम तो ये कि एक इमाम के इक्तिदा में सारी मुक्तदी को जमात के लिए जमा फरमाया। दूसरा काम यह था कि इब्तिदाअन 8 रकत तरावी की नमाज होती थी, उसके बाद सहाबा की शिकायत पर कि 8 रकत में लंबी लंबी रकत होती है, सुपारा पढ़ना पड़ता था, तो आप रकत बढ़ा दो ताकि लंबी लंबी रकत ना हो, छोटी हो जाए। तो आपने सहाबा से मशवरा करके 20 रकत तरावी की इजाजत दी। सुनन बैहकी में यह मौजूद है। ये हमारे कुछ लोग शोर शराबा करते, नहीं तरावी तो 8 ही रकात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरावी की रकत साबित ही नहीं है। रकत के बारे में जितनी हदीस है सब ज़ईफ है। रकत के बारे में रकत नहीं साबित है, वरना सहाबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 8 और 20 कभी नहीं करते। जितनी रकत साबित हो जाती है उतने कर लेते हैं। ये जो रकत से मुतालिक जितनी रिवायतें साबित होती हैं वो ज़ईफ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 2 बिदअत ईजाद की। एक तो एक इमाम के इक्तिदा में सबको मुक्तदी बनाया और कहा कि सब मिलकर पढ़ो। और दूसरी बिदअत यह थी कि आपने रकत मुतअय्यन फरमाया। इक्तिदान 8 रकत, उसके बाद 20 रकत आपने मुअय्यन फरमा दिया। ये बिदअत है। और बुखारी शरीफ की रिवायत में देख लीजिएगा, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस काम से मुतालिक फरमाते कि ये बिदअत कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी बिदअत है ये। हमें क्या हक बनता है कि हम हर बिदअत को बुरी कहने लगे, हर बिदअत को गुमराही कहने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बाद ये फरीक़े सानी जिनका दूसरा नजरिया है, दूसरी हदीस बुखारी ही शरीफ से लाते हैं। कहते हैं कि एक दिन हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मैं उर्वा बिन जुबैर के साथ मस्जिद में आया। ये दोनों आए, दोनों ताबई थे। कहते मैंने देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आयशा हुजरा की तरफ रुख करके बैठे हुए, आप नमाज नहीं पढ़ रहे और मस्जिद में बाजमात चाश्त की नमाज दीगर लोग अदा कर रहे हैं। हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मैं उनके पास गया और जाकर मैंने अर्ज की, हुजूर वाला, ये लोग चाश्त की नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं और आप दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि हाज़िही बिदअतुन, ये बिदअत है। अब मुझे बताइए कि अगर ये बिदअत गुमराही होती, दलाला होती, तो हजरत उमर जैसी शख्सियत, सहाबा जैसे शख्सियत अपने मौजूदगी में गुमराही का काम करने देते नहीं देते ना। तो गोया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नजदीक भी ये चाश्त की नमाज जो बाजमात अदा की जा रही थी ये बिदअत है, लेकिन बिदअत हसना है, ये एक अच्छी बिदअत है, ये एक अच्छा काम है जरूरत के मुताबिक, लेकिन आप इसमें शरीक नहीं हुए। आपने फरमाया हाज़िही बिदअतुन, ये तो बिदअत है। तो ये दूसरी दलील उनकी तरफ से आई। तीसरी दलील सुनिए जो मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस है, मन सन्ना हसनतन, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जो शख्स कोई अच्छा तरीका ईजाद करे, फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, कि जो शख्स कोई अच्छा तरीका इस्लाम में ईजाद करेगा उसके लिए ईजाद करने का सवाब है, और जितने लोग क़यामत तक उस अच्छे तरीके पर अमल करेंगे उसका भी सवाब उसको मिलेगा। उसके बाद वमन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा, कि जो शख्स कोई बुरा तरीका राइज करेगा तो उस बुरे तरीके का
وبال اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے ایجاد کیا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس برے طریقے کو اپنائیں گے اس کا وبال کرنے والے پر بھی اور جس نے ایجاد کیا اس پر بھی ہوگا۔ اس حدیث شریف سے کیا کوئی ابہام ہے کہ اسلام میں ایسی اجازت ہے کہ کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اسے اجر ملے گا اور کوئی برا کام ایجاد کرے گا تو اسے گناہ ملے گا؟ یہ تو دو تقسیم ہو گئی پہلے سے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی۔ دیکھیے دو تقسیم ہو گئی، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کے سنا رہا ہوں۔ من سنّ سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، یہ پہلا طریقہ ایجاد کرنے پر ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق، کوئی کتاب اللہ کی روشنی میں کوئی شخص اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کوئی کام ایجاد کرے اور اس کو اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا، اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ تو اس سے پتہ لگا کہ کوئی بدعت جو ایک اچھائی کی طرف ہمیں لے کر جائے۔ آپ کے ذہن میں جتنے سوالات آ رہے ہوں گے نا، ابھی تو وہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہے، آئے گا۔ ابھی جتنی بات میں کرتا جا رہا ہوں اسی طرح آگے بڑھتے جائیے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے نا اس کا جواب بھی ابھی میں بتاؤں گا، ابھی تو میں آگے چل رہا ہوں۔ یہ دوسرے گروہ کا جو نظریہ ہے ان کی دلیل پر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو اسے بھی اجر ملے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے اسے بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اور جو برا طریقہ ایجاد کرے گا اسے بھی گناہ دیا جائے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو بھی گناہ دیا جائے گا۔ تو یہ دو طریقے اخذ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں حدیث شریف سے؟ اب یہ دونوں نظریہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ گیا، یہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے ائمہ حضرات ہیں۔ اب یہ دوسرے گروہ میں ایک امام ہے جو علامہ عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام، ان کا انتقال ہوا ہے سن 660 ہجری میں، یہ نام بھی نوٹ کر لیں، علامہ عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام، ان کا انتقال ہوا ہے سن 660 ہجری میں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا ہے 1340 ہجری میں۔ اب آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، موبائل ہے، اس سے آپ ذرا سا فرق نکال لیجئے، 600 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ یہ جو الزام ہمارے نادان دوست لگاتے ہیں نا، یہ بریلویوں نے نکالا ہے۔ اب عز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ حوالے اس لیے بتائے کہ یہ ہم پر الزام مت لگائیے گا، یہ کسی بریلوی کی طرف سے تقسیم نہیں ہو رہی۔ کتاب کا نام بھی سنیے، اصل کتاب کا نام ہے القواعد الکبریٰ، لیکن مشہور ہے اہل علم کے یہاں قواعد الاحکام فی اصلاح الانام، اس نام سے مشہور ہے یہ کتاب، اور یہ بیک وقت اصول کی کتاب ہے اور اس کے اندر فقہ بھی ہے، اور اس کے مصنف سن 660 ہجری میں انتقال کر گئے، ہے بریلویوں کا وجود۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بدعت کو ایجاد کرتے ہوئے یہ تقسیم کی ہے؟ نہیں نہیں، جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے نہیں ہے نا وہ ایسی بات کرتے۔ میں یہی تو دعوت فکر دینے کے لیے بیٹھا، یہی آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ غور سے سنیں۔ میرے اعلی حضرت اور عز الدین کے درمیان 600 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب ان کی کتاب القواعد الکبریٰ میں، اور یہ پہلے گروہ میں، دوسرے گروہ میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ تعریف نہیں کروں گا، تقسیم بتا دوں گا۔ اس سے کون آج کل کا فرقہ بچ سکتا ہے؟ ایسے پرفتن دور میں کون سا فرقہ جو بدعت سے بچے گا؟
جو बिदअत की नफी कर रहा है वो भी ला इल्मी में, उसे पता नहीं कि वो भी बिदअत का मुर्तकिब है। कौन से आदमी कौन सा फिरका बच सकता है? अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बिदअत की तक़सीम करते हुए कहते हैं कि बिदअत की पहली किस्म है बिदअत वाजिबा। वाजिबा से मुराद ही जरूरी, करना ही करना है। एक तो वाजिबा का मतलब यह होता है कि ना करें तो गुनाहगार होंगे, और एक वाजिबा का मतलब है कि जरूरी। बिदअत वाजिबा है एक बिदअत वाजिबा, उसकी फिर मिसाल वो देते हैं कि जैसे हम इल्म नहव पढ़ते हैं, इल्म सर्फ पढ़ते हैं, इसी तरह हम उसूल की किताबें पढ़ते हैं। इन तमाम को जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, किताबुल्लाह की तफहीम नहीं आती, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफहीम नहीं आती। इल्म नहव पढ़ने का मकसद यह है कि हम कुरान और हदीस को समझें। इसलिए कुरान और हदीस को समझने के लिए जरूरी है कि आप इल्म नहव को पढ़ें, और यह बिदअत वाजिबा है। न किसी सहाबी ने तालीम हासिल की इल्म नहव की, न अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में यह तालीम थी। यह तालीम तो बाद में है, लिहाजा यह इल्म नहव की तालीम, इल्म सर्फ की तालीम, यह है बिदअत वाजिबा है। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें कुरान करीम की तफहीम हासिल होती है। एक शख्स कह रहा था कि भाई खुद कुरान करीम का तर्जमा पढ़ो, खुद कुरान को समझो। मैंने पहली बात उससे ये की कि कुरान अरबी में है, आप माशाअल्लाह इंग्लिश खूब जानते हैं, इंग्लिश कहते हैं, अरबी जानते हो? कहा नहीं। फिर कुरान तो अरबी में है। आप कह रहे थे ना कि किसी मुल्ला, किसी मौलवी, किसी आलिम के पीछे मत जाओ, उनकी बातों की तरफ मत जाओ। अच्छा ठीक है, आप कुरान करीम से खुद निकालिएगा, बुखारी से खुद मसला निकालिएगा। कुरान अरबी में है, बुखारी अरबी में है, अब क्या करें? का तर्जमा पढ़ेगा, वो तो किसी मौलवी साहब का होगा, तर्जमा भी तो किसी आलिम दीन का ही होगा ना। फिर भी आप मुहताज तो हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तर्जमा से मसला समझ सकते हैं तो मैं एक दो बात आपसे अर्ज करता हूं इल्म नहव की बात। पहली बात यह है कि आप तर्जमा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या है इसका तर्जमा? फौरन बोला, आसान है ना ये। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। मैंने कहा ठीक है, तमाम किस लफ्ज का आपने तर्जमा किया? अब मुझे देख रहा था वो, मैंने कहा तमाम किस लफ्ज का तर्जमा किया मुझे बता दो भाई। हम्द के माना है तारीफ, ये तो बात समझ में आ गई। लिल्लाह, अल्लाह के लिए, ये बात भी समझ में आ गई। रब के माना भी आपने कर दिया, आलमीन सबके माने ठीक है। अब ये तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, ये किस लफ्ज का तर्जमा है? अब मुझे देखने लगा, मैंने कहा है नादान, इसी के लिए इल्म नहव पढ़ना पड़ता है। लाम कभी इस्तिग़राक़ के लिए आता है, लाम कभी जिन्स के लिए आता है, लाम कभी अहद खारजी के लिए आता है, लाम कभी अहद ज़हनी के लिए आता है। चार तरह से कलाम अरब में लाम आता है। अगर इस लाम को समझ लो तो इस्लाम समझ में आ जाए। तुम कहते हो कि हम तर्जमा करके, तर्जमा पढ़कर इस्लाम को समझ लेंगे। इस बिदअत को अपनाए बगैर कुरान समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते तुम। इंसाफ का पल्ला कभी नहीं छोड़िएगा आप, इंसाफ से बात करें। मैंने कहा अल्हम्दु, अल इस पर जो हम्द पर लाम है ना, इसका माना तमाम किया जाता है, और ये तमाम करने के लिए माना इल्म नहव को पढ़ना और सीखना पड़ता है। फिर वो मुझे देखने लगा, मैंने कहा समझ में आ गई बात। इस बिदअत वाजिबा के बगैर तो कुरान का ना तर्जमा समझ सकिएगा। जब तर्जमा ही नहीं समझ सकेंगे तो आगे मफाहीम क्या समझिएगा, आगे तशरीह क्या समझिएगा। मैंने कहा फिर दूसरा एतराज है, दूसरा एतराज यह है कि आपने तर्जमा किया तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, कहा। मैंने कहा कौन सा ऐसा फिरका है जो अपने आलिम की तारीफ नहीं करता है, मुझे उसका नाम बताओ। तो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए कहां है ये? अभी मैं तारीफ करूं, ये माइक अच्छा चला रहे हैं तो ये तारीफ इनके लिए हो गई, अल्लाह के लिए कहां तारीफ हुई? आप क्या चला रहे हैं? कुछ चला रहे हैं आप भी? हाँ, आप क्या बता रहे हैं? ये फेसबुक पे लाइव चला रहे हैं, मैं देख तो नहीं रहा हूं, लेकिन उम्मीद है इनको देख करके अच्छा ही चला रहे होंगे।
تعریف کر رہا ہوں میں ان کی، یہ اللہ کے لیے کہاں تعریف ہوئی؟ اب وہ سٹ پٹانے لگا. میں نے کہا بھئی دین، جو دین کے فلسفی ہیں ان کے لیے چھوڑ دو. تم دنیا دار آدمی، سیاسی بات جب میں کروں تو آپ کہیں گے حضرت سیاسی لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے. میں نے کہا بالکل صحیح. میں اگر علم طب کی بات کروں تو فوراً ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ اس کام کو ڈاکٹروں کے لیے چھوڑ دیجئے، مشکل کام ہے یہ. سب سے آسان کام قرآن ہی ہے. ایرو غیرو جو چاہے لے کر اس کو ترجمہ کرے اور مفہوم بتا دے. مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ سمجھنا چاہتے ہوں میں 2 لفظوں میں سمجھا دوں؟ کب سمجھا دیجئے. میں نے کہا دیکھو میں نے ان کی تعریف کی، میں نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، ان کی تعریف اللہ کی تعریف ہوگی. تو تمام تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. 2 لفظ میں، باقی تو تشریح کی طرف بعد میں جاؤ. تو بدعت واجبہ کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. اس لفظ کو لوگوں نے گالی بنا لیا. بدعت ہے یہ کام، گالی بنا لیا. اور وہ کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ وہ خود بھی کرتے. اب بدعت، یہ تشریح میں جو تقسیم کر رہا ہوں یہ میرے اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے تقسیم. کوئی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ پر انگلی نہ اٹھائے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے ان سے کئی 100 سال پہلے کی تشریح کرنے والے عالم دین ہیں. المتوفا 660 ہجری ہے. یہ 600 سال کا فرق ہے. یہ خالی پیلی میں اٹھا کر اعلیٰ حضرت پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں یہ ساری باتیں. اب دوسری بدعت وہ کہتے ہیں کہ بدعت محرمہ ہے. بدعت محرمہ کا مطلب ہے کہ وہ کام حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی مثال علامہ عز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دیتے ہیں کہ جیسے فرقہ قدریہ، فرقہ جبریہ کے عقائد ہیں. اس نے قرآن و حدیث کے متصادم عقیدہ بنایا، قرآن و حدیث کے خلاف اس نے نظریہ بنایا ہے. یہ اصل میں بدعت محرمہ ہے. علامہ عز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بدعت محرمہ، عقیدے میں جتنی بھی باتیں نکالی جائیں وہ بدعت محرمہ ہے. عقیدے میں باتیں جو نکالی جائیں، تو میں آپ کو بتاؤں فرقہ قدریہ نے جو عقیدے نکالے وہ عقیدہ میں ہے، عمل میں نہیں ہے. اسی طرح فرقہ جبریہ نے جو نکالا، وہ اس فرقے نے جو نکالا وہ عقیدے میں نکالا. یہ دراصل گمراہی ہے. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے. کسی صحابی کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا گدھے کے خیال سے بدتر ہے؟ ہے کسی کا؟ کسی کا نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولے ہے. مائک والے سن رہے بھائی؟ ہاں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رکھے. یہ عقیدہ نیا نکلا ہے. یہ عقیدہ نیا نکلا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا گدھے کے خیال لانے سے بدتر ہے. یہ کسی صحابی کا عقیدہ نہیں ہے. بخاری شریف سے ایک عقیدہ بتا دوں آپ کو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب ثلاثہ میں سے ایک ہیں. یہ اصحاب ثلاثہ وہ ہیں کہ غزوہ تبوک میں کئی لوگ نہیں گئے تھے، تو واپسی پر جب زجر کیا گیا تھا تو ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا 50 دنوں تک. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ ان حضرات کے بارے میں ہے. تو کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو سب سجدہ کی جگہ پر دیکھتے تھے. فَأُصَارِقُهُ النَّظْرَ، میں لوگوں سے نظر چھپا کر اپنے آقا کو دیکھتا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت. میں اپنے آقا کو دیکھتا تھا. نماز کی حالت میں صحابہ خیال لانا دور کی بات ہے، ذات کی تصویر لا رہے ہیں. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا. صحابہ تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھتے تھے. سب کی نظر سجدہ کی جگہ پر رہتی. لیکن دیکھ لیجئے
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ نظر چھپا کر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے. تو ایسا عقیدہ اگر نکلے کہ نماز کی حالت میں نبی کا خیال لانا ایسا اور ویسا ہے، یہ بدعت محرمہ ہے. نبی کا علم ایسا ہے جیسے مجنون، جیسے پاگل، جیسے جمی بہائم، جیسے بچے کا علم ہوتا ہے. یہ نظریہ دراصل بدعت محرمہ ہے. کسی صحابی کا ایسا نظریہ نہیں ہے، نہ کسی تابعی کا تھا. یہ نظریہ بعد میں نکلا ہے. ایسا نظریہ جو ہے یہ بدعت محرمہ ہے. تو علامہ عز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بدعت کی دوسری قسم بتاتے ہیں. اب کبھی بھی میں بار بار تکرار کروں گا، کبھی بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف انگلی مت اٹھانا کہ یہ تقسیم ان کی میں کر رہا ہوں، یا علامہ عز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقسیم بتا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری بدعت کی قسم ہے بدعت مندوبہ، جس کو ہم مستحب کہہ لیں، اچھا کام کہہ لیں. جیسے مدارس بنانا، مدرسے کا قیام، یہ بدعت مندوبہ ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر بعد تک الگ سے جس طرح عالی شان مدرسہ بنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ٹپ ٹاپ میں مدرسہ بنایا جاتا، دکھایا جاتا دیکھو اس کو آ کر، یہ بدعت مندوبہ ہے. یعنی ایسی بدعت ہے کہ اچھی ہے. یہ تیسری قسم یہ ہوئی. چوتھی قسم ہے بدعت مکروہہ، ناپسند بدعت. جیسے مسجد کو سجانا. سجانے سے مراد یہ قمقمے کی بات نہیں ہے، اچھے قسم کا کلر کرنا، ماربل لگانا، خوبصورت بنانا، یہ مراد ہے. اس سے مسجد کو خوبصورت بنانا. آج علماء مسجد کو خوبصورت خود اپنے نگرانی میں بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی میں ہمارے مکانات بڑے اچھے اچھے بن گئے. اگر اتنے خوبصورت مکانات جو چاروں طرف ہیں، اس میں اگر مسجد کو نہ عمدہ بنایا جائے تو لوگ اللہ کے گھر میں آئیں گے کیسے؟ اپنا گھر چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے. اب اس وجہ سے بدعت مکروہہ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ان کی مسجدیں بھی عمدہ ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں بھی ہوتی ہیں. یہ بدعت مکروہہ کا ہمارا آپ سب کر رہے ہیں، یہ عمدہ مسجد بنانا. آخری قسم ہے، پانچویں قسم، بدعت مباح. جیسے ہر نماز کے بعد امام سے مصافحہ کرنا. یہ مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں. یہ مثال بھی یہ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ ساری مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں. علامہ عز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ 5 بدعت کی تقسیم کے بعد اب ہمارا ذہن کھل جانا چاہیے کہ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں اسے ایک ہی بدعت کی نظر میں یہ حضرات دیکھتے ہیں، ایک ہی نظر سے یہ دیکھتے ہیں. اور دیکھ کر جب ہمیں اور آپ کو کہتے کہ بھئی یہ کام بدعت ہے، ڈر جاتے ہو. اب آپ ہمت پکڑیں گے. کبھی کوئی ایسا آدمی کہے کہ تمہارا یہ کام بدعت ہے تو آپ کہیے گا مولوی صاحب کون سی بدعت ہے، کون سی بدعت ہے؟ وہ کہے گا ہم تقسیم اقسیم نہیں مانتے. تو کہے گا آپ نہیں مانتے بڑے بڑے اماموں کو، تو ہم آپ کی بات کیسے ماننے جائیں؟ ہم آپ کی بات کیسے ماننے کے لیے جائیں گے؟ آپ کون سے عرش پر بیٹھنے والے ہیں؟ آپ کا علم کتنا ہے؟ القواعد الکبریٰ جب پڑھیے گا تو ہل کر رہ جائیے گا. کتنے بہترین اور شاندار کتاب ہے یہ 2 جلدوں میں. ایسا امام لکھے اور آپ کہتے نہیں مانتے. آگے چل کر علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے المرقات المفاتی میں بھی یہ 5 تقسیمیں کی ہیں. آگے چل کر علامہ ابن عابدین بھی ان 5 قسمیں کو فتاوی شامی میں لکھتے ہیں. آپ ان بڑے حضرات سے بھی بڑے بن گئے. کیا آپ کہتے نہیں مانتے؟ فوراً کہیے گا کہ بھائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ کس بدعت کی بات کر رہے ہو. اب یہ دونوں فریق کا جو نظریہ تھا اس نظریہ کو بھی بتایا اور اس کے بعد ان کے دلائل بھی بتائے. اب ہمارے ذمہ ایک قرض باقی ہے کہ پہلا جو نظریہ تھا اس کا جواب ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ تمام بدعت گمراہی ہے، کسی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، یہ حضرات بڑے نیک تھے اور دوسرے حضرات بھی بڑے نیک تھے. یہ ہم اور آپ ہیں
جو ایک نظریہ کو لے کر دوسرے کو بس بالکل جا کر گندے نالے میں ڈالنا چاہتے. یہ حضرات بڑے نیک تھے. اب پہلے نظریہ کے مطابق ان کی دلیل تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کا جواب پہلا نظریہ رکھنے والے ہیں، اس کا جواب دوسرے نظریہ والے یہ دیتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ آج کے دن دین کے اصول مکمل ہو گئے، اب کوئی اپنا اصول بنا نہیں سکتا. اب قیامت تک پیش آمدہ مسائل کا حل انہی اصول کے تحت حل کرو گے، انہی کے ذریعے سے تم اس کو حل کر سکتے ہو. اصول کی اجازت آپ کسی کو نہیں ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا اصول مکمل کر دیا، دین کا اصول تمہارا مکمل ہو گیا. اگر یہ کوئی نہیں مانتا تو میں ایک مثال سے گزارتا ہوں. یہ پہلے فریق کو دوسرے فریق جواب دے رہے ہیں. مثال یہ ہے کہ اگر دین مکمل ہے، اصول نہیں مانتے آپ، تو ذرا ایک مسئلہ ہے جس کو کہ فقہ میں فاقد الطہورین کہا جاتا ہے. ایک شخص ایک ایسے جگہ پر جا کر پھنس گیا جیسے جہاز، وہ اغوا ہو گیا، اس میں جو شخص تھا پانی ختم ہو گیا. اب پانی بھی جہاز میں نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے. طہارت کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو پانی سے طہارت حاصل کرو، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو. طہارت کی یہی دو صورت ہے. وضو بھی اگر کرنا ہے پانی سے کر لے، اگر پانی نہیں ہے تو اس کا نائب اللہ نے مٹی کو بنایا، مٹی سے کر لو، تیمم کر لو. لیکن یہ شخص جہاز کے اندر پھنس گیا، اس کے پاس مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا. ذرا سا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر یہ مسئلہ حل کرو. حدیث کے ذخیرے میں سے کسی حدیث کو پڑھ کر یہ مسئلہ حل کرو. یہ ان کے ذمے چھوڑ دیجیے گا، کبھی نہیں حل کر سکتے. ان پر موت آ جائے پھر اللہ زندہ کرے تب بھی حل نہیں کر سکتے. کیا ایسا شخص اب نماز کا کیا کرے گا؟ اس کو دین کے اصول کے مطابق حل کیا جائے گا، جن اصول کو اللہ نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کا اصول مکمل ہو گیا. اب ایسا شخص جو ایسے مقام پر ہے کہ پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے. بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، یہ سنیے ذرا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اس وقت تک نماز کی قضا کرے گا جب تک کہ اس کو پانی یا مٹی نہ ملے، کیونکہ نماز کے لیے وضو طہارت شرط ہے. جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط کہاں پایا جائے گا؟ دلیل بالکل صحیح ہے کہ وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، پانی ہے ہی نہیں، مٹی ہے ہی نہیں ہے. امام صاحب نے یہ مسئلہ کیسے بتایا؟ قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق بتایا. اب یہی مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا. حضرت ایسا شخص جس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرے گا یہ؟ آپ نے فرمایا اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے گا، طہارت اس پر ضروری نہیں ہے. انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے وضو میں فرائض 4 ہیں، 3 دھونے کے ہیں اور 1 مسح کے ہیں. چہرہ پورا دھوتے ہیں آپ، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں آپ، ٹخنا سمیت پیر دھوتے ہیں آپ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کی دونوں ٹانگیں ٹخنا سے اوپر تک کٹی ہوئی ہو تو گویا کہ یہ تیسرا فرض اس کے لیے ہے ہی نہیں. وہ وضو میں تو ہی دھوئے گا، چہرہ کو دھوئے گا، ہاتھ کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، باقی نماز پڑھے گا. جب ٹانگ ہی نہیں ہے تو وہ فرض ہی نہیں ہے اس پر. تو اسی طرح جب پانی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے تو وضو بھی اس پر فرض نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کیا شاندار مسئلہ بتا رہے ہیں. کہتے اس لیے وہ اسی حال میں نماز پڑھ لے گا. اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا. حضور یہ مسئلہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ وہ نماز پڑھے گا اور نہ بعد میں قضا کرے گا.
کہا حضور یہ کیسے؟ کہا دیکھو جب عورت کو ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، تو عورت پر نماز معاف ہے۔ اب طہارت کے بعد عورت پر نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، یاد رکھیے گا، روزے کی قضا ہے، بعد میں کرے گی وہ، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس وقت یہ شخص اس عورت کے مشابہ ہے، لہذا نہ یہ پڑھے گا نہ قضا کرے گا۔ یہ امام مالک نے بتا دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، حضور ایسا شخص جو ایسے جگہ پر پھنس جائے کیا کرے وہ؟ آپ نے کہا وہ پڑھے گا بھی یا بعد میں قضا بھی کرے گا؟ امام شافعی کہہ رہے پڑھے گا بھی اور بعد میں قضا بھی کرے گا۔ آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جس حال میں ہے وقت کی فضیلت کو پانے کے لیے وہ اس وقت پڑھ لے گا، چونکہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، اس لیے بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ چاروں امام نے اس مسئلے کو حل کیسے کیا؟ قرآن و حدیث سے اصول کی روشنی میں کیا، ٹھیک ہے نا؟ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا یوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو یعنی تمہارے دین کے اصول کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک پیش آمدہ مسائل کا حل یہ چار امام ہمیں کر کے بتاتے ہیں۔ توضیح تلوی جن لوگوں نے پڑھی ہو دینی مدارس کے طلبہ وہ بتائیں گے کہ ان فقہائے کرام کا امت پر بڑا احسان ہے کہ اگر آج یہ اصول بنا کر اور قاعدہ بنا کر ہمیں نہ دیتے تو ایک بے دین آدمی آ کر کہتا کہ تم کہتے ہو کہ اسلام قیامت تک کے لیے، ابھی یہ اسلام مذہب مسئلہ آیا اب اس کے بارے میں تو بتاؤ۔ ایک وقت جب علامہ ابن شامی رحمت اللہ تعالی علیہ حیات سے تھے تو انگلستان کے جو اسلام کے منکرین تھے، اسلام کے خلاف بات کرنے والے تھے، ان لوگوں نے یہی چیلنج کیا، کہا کہ آپ کا مذہب یہ صرف عبادات وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہے، اگر تجارت پر یا اور صنعت پر آپ کا مذہب کچھ بتاتا ہے تو آپ ہمیں لا کر دلیل دکھائیں۔ علامہ ابن عابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء کی ایک ٹیم تیار کی اور ان انگریزوں کو، ان بے دینوں کو بتایا کہ تم ہمیں وقت دو، ہم تمہیں تجارت کا مکمل اصول جو آج بھی رائج ہے اور اس زمانے میں بھی جو رائج تھا وہ سب ہم شریعت مطہرہ کے ضابطے میں تمہیں بتائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے علماء کی ٹیم کے ساتھ ایک رسالہ تیار کیا جس کا نام ہے مجلۃ الاحکام، یہ اس کا نام ہے۔ اس کے اندر 17 اصول بتائے اور انگریزوں کے پاس بھیجا کہ لو اس کی روشنی میں جو بھی تجارت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو حل کر سکتے ہو، یہ اصول ہے نا، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم میں اصول دین مکمل کر دیا گیا۔ یہ دوسرے گروہ پہلے گروہ کو جواب دے رہے ہیں۔ اب حدیث کی طرف آئیے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے تھے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس کے بارے میں بھی آپ آئیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا بعض مقامات پر مشکل آئے گا، لیکن یہ مشکل ہمارے عوام اہل سنت کے لیے آسانی پیدا کرے گی، آسانی پیدا کرے گی۔ کچھ مقامات پر آئیں گے۔ کل بدعۃ ضلالۃ، اب ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب ان کی تقسیم بتا رہا ہوں جو بدعت کو نادانی میں نہیں مانتے، کہتے ہیں ایک ہے بدعت للدین اور ایک ہے بدعت فی الدین، یہ نادانی میں کہتے ہیں۔ اب کلپ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ للدین اور فی الدین آج میں سمجھا کر ہی اٹھوں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ٹائم مجھے ملا ہے کافی، ہاں کافی ملا ہے، میں آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ دین کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارا سادے الفاظ میں جانتے ہیں، اسلام کو کہتے ہیں۔ دین جزا کو کہتے ہیں،
बदला को कहते हैं। कोई आप नेकी कीजिएगा ना, उसका बदला जो दिया जाता है वो दीन है। इसीलिए सूरत फातिहा में है मालिक यौमिद्दीन, जो जजा के दिन का मालिक है। तो लिद्दीन का माना हुआ जजा के लिए यानी सवाब के लिए, फिद्दीन का माना हुआ सवाब। यह हुआ। अब मैं मिसाल देकर समझाता हूं कि जिस काम में सवाब हो वो बिदअत नहीं है, इन्हीं के बकौल फिद्दीन के वजह से, और जिस काम में सवाब नहीं है लिद्दीन है, वो कहते हैं कि वो बिदअत गुमराही नहीं है। जिस बिदअत पर सवाब मिलेगा वो बिदअत दलाला नहीं है, और जिस बिदअत के जरिए से दीन तक पहुंचेंगे सवाब नहीं मिलेगा वो बिदअत गुमराही नहीं है। दोनों से हमारा मुद्दा साबित होगा। लिद्दीन का माना हुआ लिस्सवाब और फिद्दीन का माना हुआ फिस्सवाब। अब एक मिसाल से मैं आपको गुजारता हूं। यह हम और आप नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज से पहले वुजू करते हैं। वुजू किस काम के लिए है? लिस्सलाह है, ठीक है ना। वुजू किसके लिए है? लिस्सलाते, नमाज के लिए है वुजू। वुजू लिद्दीन लिस्सलात, अब समझ रहे हैं लफ्ज, ये लिद्दीन है, ये लिस्सलात है। कोई शख्स वुजू करे फिर करे कोई सवाब नहीं मिलेगा, पानी के ज़िया की वजह से और उसे गुनाह मिलेगा। फुक़हा-ए कराम कहते हैं कि वुजू नूरुन अला नूर वो वुजू है कि एक वुजू करने के बाद कोई इबादत मकसूदा उससे करे, यानी एक वुजू करके आप नमाज पढ़ लें या कुरान पाक को हाथ में लेकर छू लें और कुरान की तिलावत कर लें। कोई इबादत मकसूदा करने के बाद आपका वुजू बाकी है, दोबारा आप वुजू कीजिएगा तो फिर आपको अजर नूरुन अला नूर है ये। वरना बजाते खुद वुजू क्या है? लिस्सलाते, नमाज के लिए है। नमाज तक हम इस वुजू के जरिए से पहुंचते हैं, लिहाजा वुजू है लिद्दीन लिस्सलाते और नमाज है फिद्दीन यानी फिस्सलाते है ये। अब ये माना जब समझ में आपके आ गया तो बहुत सारी चीजों को आप समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीजों को आप समझ लीजिएगा। लिद्दीन और फिद्दीन का ये फर्क करके ये खुद ही फंसते बेचारे ऐसी बात करके। जिस काम में सवाब मिले वो फिद्दीन है और जो सवाब तक काम पहुंचाए वो लिद्दीन है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो हम और आप महफिल पाक में बैठे हैं इसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, फिद्दीन है ये। अब कहते हैं कि ये बिदअत, हम इस बिदअत को मना करते हैं। चलो भाई ठीक है, कभी मैं आपका यानी मुखालिफिन से मुखातिब हूं, आपके लिए कुछ समझाने की वजह से आपका नाम इस्तेमाल करता हूं। कभी आपकी जब महफिल हो सीरतुन नबी की तो उस महफिल में बैठने वाले को सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, तो वो फिद्दीन है ना, तो वो बिदअत है या नहीं है? वो बिदअत है या नहीं? सवाब मिल रहा ना? अगर नहीं मिल रहा तो लिद्दीन है, और अगर मिल रहा है तो फिद्दीन है। तो कहते हैं कि हम लिद्दीन बिदअत की मजम्मत नहीं करते, फिद्दीन की मजम्मत करते हैं। तो सीरतुन नबी का जलसा से तो फिद्दीन है ना, सीरतुन नबी का जलसा करेंगे तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहते मिलेगा, और ये बिदअत है। किसी सहाबी ने सीरतुन नबी का जलसा नहीं किया किसी सहाबी ने? और रिकॉर्ड है कोई ऐसा जलसा कि सीरतुन नबी का जलसा किसी सहाबी ने किया हो? लिहाजा सीरतुन नबी का जलसा जब किया जाए तो यह बिदअत है और बिदअत फिद्दीन है, इसमें सवाब आपके बकौल मिलता है। तो लिहाजा इस बिदअत को जब सीना से लगाते हैं तो इस महफिल मिलाद को क्यों नहीं सीने से लगाते? इस पर भी सवाब मिलेगा, इस पर भी अजर मिलेगा। बस करो भाई, बहुत टाइम निकल जाएगा, टाइम बचाओ। इस पर भी सवाब मिलेगा, इस पर भी अजर मिलेगा। फिर और आगे चलिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबुव्वत में 3 रोजा तबलीगी इज्तिमा नहीं हुआ। सहाबाए किराम ने 3 रोजा तबलीगी इज्तिमा नहीं किया। अब मुझे यह बताइए कि तबलीगी इज्तिमा में शरीक होने पर सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनके अकीदे के मुताबिक कहेंगे मिलेगा, और कितना मिलेगा आप तो हैरान रहिएगा, आप तो हैरान रहिएगा। वो अपने तौर पर बढ़ाकर कहते हैं,
49 करोड़ का सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़िएगा 25,000 का सवाब मिल रहा है, 50,000 का एक कौल के मुताबिक मिलेगा। मस्जिद हराम में नमाज पढ़िएगा 1 लाख का सवाब मिलेगा। लेकिन इनके यहां जाकर इज्तिमा में 3 रोजा में पढ़िएगा तो 49 करोड़ का सवाब मिलेगा। ये फिद्दीन बिदअत है या लिद्दीन है? आप बोलिए सब। फिद्दीन है ना। ये खामोखा हम पर हमारे नौजवानों को बेवकूफ बनाते कि जी हम लिद्दीन बिदअत की बात नहीं करते, हम तो फिद्दीन बिदअत की बात करते। तो आपका इज्तिमा फिद्दीन में है, आपकी सीरतुन नबी का जलसा फिद्दीन में है, और फिर अपने और पराये सबकी बात मैं करता हूं। हमारे यहां भी नमाज मुतरजम निकालिएगा, उसमें नियत मिलेगी नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला इला आखिरे, करते नियत। एक ज़ईफ हदीस से भी निकाल कर दिखा दीजिए कि किसी सहाबी ने और मेरे नबी ने जबान से नियत की हो। उनकी किताब में भी नियत छप रही है, हमारी किताब में भी नियत छप रही है। हमारा तो राइट है ये, क्योंकि हमारा तो नजरिया बिदअत के बारे में गालियाना नहीं है ये नियत बिदअत है। याद रखिए, जुबान से नियत करना। ये जो हदीस शरीफ में है ना, इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये दिल से नियत की बात होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई एक रिवायत साबित कर दीजिए कि जबान से नमाज की नियत साबित रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक भी कौल साबित कर दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से कर दीजिए। मरकर मिट्टी में बंदा मिल जाएगा, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता। फिर ये फिद्दीन है या नहीं है? नियत पर तो सवाब मिलता है ना, नियत पर तो अजर मिलता है। मदार ही हमारे अमाल का नियत है। तो आप नाराज ना होइएगा, मैंने मजबूरन आपका नाम लिया है बात समझाने के लिए कि आप अंधेरे में घटाटोप में भटक रहे हैं। आपके उलमा ने आपको यह बांध कर रख दिया कि बस एक ही समझा दिया, लिद्दीन और फिद्दीन। इस जानिब आप आते हैं समझने की तरफ। आज समझ कर जाइए। कभी अब आपसे कोई आपका मौलवी कहे तो आप कहेगा हुजूर वाला, ये सीरतुन नबी के जलसा में जब हम बैठते हैं तो सवाब मिलेगा या नहीं? कहेगा हाँ, तो कहा ये तो फिद्दीन है, फिर सवाब है ये तो सवाब मिल रहा ना। और सवाब तक पहुंचने के लिए जो चीज है वो लिद्दीन है, उसकी बात अलग होती है। ये 3 रोजा तबलीग इज्तिमा में जब जाइएगा और आप कहते हैं 49 करोड़ सवाब मिलेगा, तो आप कहेगा हुजूर वाला ये फिद्दीन है। आपसे कोई कहे कि आप हमारे नमाज की किताब ले लें, इससे नियत याद कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कहा कि ये तो सहाबा से साबित नहीं है। अब कितना जल्दी हमें और आपको धौंस में लाते। कहा तुम मिलाद मनाते हुए सहाबा ने किया है। अब जवाब आ गया, जवाब आया आप सबको। तकरीर पूरी महफूज कर लीजिएगा, आप इस तकरीर को बार बार सुनिएगा ताकि ये एक तहकीकी जायजा जो है ना आपके दिल और दिमाग में उतर जाए। कोई आन कर कारे खैर को रोकने की कोशिश करे तो रोक ना सके। आप दिल और दिमाग में ये सारी बहस उतार लीजिए। और ये मैंने एक दूसरे पैराए में ये सारी बातें की हैं। मैं तासुब से बाला तर होकर दोनों के दलाइल का जायजा पेश किया, दोनों के दलाइल पेश किए हैं। तो अब कोई आन कर कहे कि हुजूर ने मिलाद मनाया, सहाबा ने मनाया, तो अब आपके पास जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है ना, जवाब आ जाना चाहिए आपके पास। अब ये बताइए कि ये लिद्दीन और फिद्दीन की बात तो हो गई ना। एक मसला ये चोर दरवाजा से भागने के लिए निकालते हैं कि एक है बिदअत लुग़वी, ये थोड़ी सा मुश्किल की तरफ मैं जा रहा हूं। एक है बिदअत लुग़वी और एक है बिदअत इस्तिलाही। लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है ना। तो ये मुश्किल पर जब मैं खत्म करूंगा ना तो आपके गोद में तबर्रुक आएगा, आसानी हो जाएगी। मुश्किल के बाद मिले तो ज्यादा फायदा है, आपको मजा आएगा फिर खाने में। हम तबर्रुक खाते अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी बात मुश्किल आ रही है। ये कहते हैं कि भाई हम बिदअत लुग़वी को मानते हैं। ये जो तुमने हदीस पढ़ी ना बुखारी की, निअमतुल बिदअतु हाज़िही, ये लुग़वी है।
تم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی نا، ہاذہ بدعۃ، یہ بدعت لغوی ہے. بدعت لغوی منع نہیں ہے، بدعت اصطلاحی منع ہے. یہ کہتے ہیں سنو جناب، تم مجھ سے تو بچ ہی نہیں سکتے ہو، بچ ہی نہیں سکتے ہو. حدیث شریف ہے کل بدعۃ ضلالۃ. شارحین حدیث میں سے کسی نے یہ اصطلاح نہیں نکالی، یہ چور دروازہ انہوں نے نکالا، کسی نے بھی نہیں نکالی. اگر شارحین حدیث اس کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ. یہ کرتے ہیں وہ کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ وکل بدعۃ حسنۃ لیس ضلالۃ، کہ ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے اور ہر بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے. بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے. یہ تو وہ تشریح کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ عبارت نہیں ملی کہ کل بدعت اصطلاحیۃ ضلالۃ وکل بدعت لغویۃ لیس ضلالۃ. یہ تو ہمیں نہیں ملی. ہاتوا برہانکم، لاؤ ایسی دلیل. آپ یہ اپنی طرف سے تشریح کر کے بیٹھے ہیں. ایسے لغوی بدعت بدعت ہے، شرک نہ لغوی جائز ہے نہ اصطلاحی جائز ہے. بدعت اگر ناجائز ہے تو لغوی بھی ناجائز ہے، اصطلاحی بھی ناجائز ہے. لغوی کو آپ کس قرینے کے تحت جائز کہتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ کچھ حدیث ایسی ہیں کہ جس میں صاف لفظوں میں بدعت کا لفظ آیا ہے، اس سے بچنے کے خاطر آپ نے لغوی اور اصطلاحی کرتی. ایسی کوئی تشریح نہیں ہے. البتہ شارحین حدیث نے جو تشریح کی ہے وہ میں آپ کو قریب الذہن کر کے سمجھاتا ہوں. ایک مثال میں دیتا ہوں. انار دیکھا آپ نے کبھی؟ انار دیکھا ہے آپ نے؟ زور سے بولے. کھایا بھی ہے؟ ہاں کھایا بھی ہے. عربی میں اگر ایک لفظ میں استعمال کروں، نور الانوار میں یہ عبارت ہے، یہ بحث ہے. کل رمان معقول، کل رمان معقول. نور الانوار جو اصول کی کتاب ہے، ان کے یہاں بھی داخل نصاب ہے، ہمارے یہاں بھی ہے داخل نصاب. اس کا معنی یہ ہے کل انار کھایا ہوا ہے. ایک انار آپ اٹھا کر سب کھا جاتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں سب. آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ دانا کھاتے، چھلکا تو نہیں کھاتے. لیکن کل رمان معقول، ان کا معنی تو یہ ہوا کہ کل انار کھایا ہوا ہے. حالانکہ آپ کے مشاہدے میں، ہمارے مشاہدے میں، اور جو نہیں مانتے ان کے مشاہدے میں بھی انار کا کل نہیں کھاتے، دانا کھاتے ہیں، اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں. لیکن کل رمان معقول جب کہا جاتا ہے تو اس سے کچھ فرد نکلتے ہیں اور کچھ فرد داخل رہتے ہیں. اس سے سمجھانا میرا مقصود یہ ہے کہ کل بدعت، اب ایک لفظ میں لاتا ہوں، کل رمان. رمان یہ نکرہ ہے. کلو جب نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو کل افراد اس میں داخل نہیں ہوتے، کچھ بچ جاتے ہیں. اب اس کے برعکس میں جملہ کہتا ہوں، اہل علم حضرات اس کو جانیں گے. کل الرمان معقول، الف لام لگا دیا الرمان پر، کل الرمان معقول. اب اس کا مطلب ہے کہ چھلکا بھی کھانے والے نے کھا لیا، دانا بھی کھا لیا. اب یہ ہوگا کلو جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو کوئی فرد بھی نکلتا نہیں ہے، سب اس میں داخل ہوتا ہے، سب اس میں داخل ہوتا ہے. لیکن کلو جب نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو کچھ فرد نکل. مانتے ہیں نہ آئندہ کبھی ہم بدعت محرمہ کو مانیں گے. ہمارا قلبی عقیدہ تھا وہ نماز ہی کیا ہے جس میں آقا کا خیال نہ آئے. وہ نماز ہی کیا ہے. وہ درود کیا درود ہی ہے کہ ہم نماز کے حالت میں کہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور خیال آقا کا نہ آئے.
ہم نماز کی حالت میں کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا اور نبی کا خیال نہ آئے؟ ہم نماز کی حالت میں کہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اور نبی کا خیال نہ آئے؟ نماز کی حالت میں ہم پڑھے یا ایھا المدثر، ہم یہ آیت پڑھے اور نبی کا ہمیں خیال تصور نہ آئے، کس کا خیال آئے گا؟ ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں ان جیسی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے نبی کا نقشہ آتا ہے، ہمارے نبی کا تصور آتا ہے۔ جب قد جاءکم من اللہ نور پڑھتے ہیں ہمارے نبی کا خیال آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ہمارے نبی کا خیال آتا ہے۔ جب ہم پڑھتے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ جس رسول کی اطاعت کے بارے میں کہا جا رہا وہ ہمارے رسول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں اسی نبی کا خیال آتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی بدعت محرمہ کو نہیں مانا اور نہ مانیں گے۔ ہم تو خیال رسول میں نماز ادا کرتے ہیں، صحابی رسول نے یہ ادا کی ہے، ہم تو اس طرح سے۔ اب آپ بدعت کو اچھی طرح سمجھ کے چاہیے، جب کوئی کہے کہ یہ کام بدعت ہے گھبرا مت جائیے گا۔ اب یہ بدعت کا لفظ اتنا برا نہیں ہوا جتنا ان ساتھیوں نے بنا دیا، اتنا یہ برا یہ لفظ نہیں ہے۔ یہ بدعت حسنہ، یہ کون فرقہ ہے جو بچے گا؟ اب میں اور آپ کو بات بتاؤں، علامہ عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام وہ کہتے ہیں کہ بدعت کی تقسیم کرتے ہوئے کہ سواء کانا فی العبادات او العادات، چاہے یہ نیا کام عبادت میں نکالو تب بھی بدعت ہے اور اپنی عادت میں نکالو تب بھی بدعت ہے۔ عادت کیا ہے؟ آپ بیٹھے، آپ اٹھے، آپ چلے، آپ کھائے، آپ پیے، عادت ہے یہ۔ ایک بات تو یہ بتائیے، عادت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے نا؟ کھلاتے تھے نا؟ کھلاتے تھے۔ ہم جب کہیں گے تو یہ ہم کہیں گے کہ بھائی ہم غریبوں کو لنگر کھلاتے ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ غریبوں کو بریانی کھلاتے تھے، کوئی ایسی روایت ہے کہ صحابہ نے بریانی کھلائی ہو؟ یہ عبادات میں بھی بدعت ہے، عادات میں بھی۔ یاد رکھیے میں بھولے سے بات نہیں کر رہا ہوں، تحقیق سے بات کر رہا ہوں کہ عادت میں بھی یہ بدعت ہے۔ کسی ایک صحابی کی روایت لائیے کہ صحابی نے کسی غریب کو بریانی کھلائی ہو۔ آپ جو میٹھے کا ڈش آپ بناتے ہیں، ایسی ڈشیں صحابہ نے بنا کر کسی غریب کو کھلائی ہے؟ نہیں کھلائی۔ تو بریانی کھلانا کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ یہ کہتے للدین فی الدین، ارے بھائی بدعت کی پوری بحث پڑھو، تمہارا دماغ ٹھکانا لگ جائے گا۔ تم نے امیر صاحب سے سن کر للدین فی الدین کے چکر میں پڑے، اس کا تو جنازہ میں نے نکال ہی دیا ہے کہ للصلاۃ، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ہم، یہ للدین ہے، جزا کے لیے ہے، لیکن اس پر جزا نہیں ملتا۔ وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھ لیں گے تو فی الدین اس پر جزا ملے گا۔ تو اسی طرح یہ ہم جلسہ کرتے ہیں، یہ ہم غریبوں کو کھلاتے، اس پر ثواب ملتا ہے، تو فی الدین ہی تو ہوا یہ۔ اب کسی صحابی سے عادات کے مطابق، اب عبادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، عادات کے مطابق یہ لوگ کمی کتراتے ہیں، یہ کبھی لغوی اور اصطلاحی بحث کی طرف جاتے، کبھی یہ للدین اور فی الدین کی بات کرتے، اور کبھی عبادت اور عادت کی بات کرتے، لیکن تم چھوڑتے کیوں ہو؟ حتیٰ کہ الاعتصام، امام شاطبی کی کتاب میں جو بدعت کی تعریف دو کی گئی، اس میں سے دوسری تعریف میں بھی عادات کو بدعت میں شامل کیا ہے۔ الاعتصام کتاب میں بھی علامہ شاطبی نے اس کو شامل کیا ہے۔ لہذا بریانی کسی صحابی سے کھلانا ثابت نہیں ہے۔ اب ان کا جب اجتماع ہوتا ہے تو بریانی دیگ پر دیگ لے کے جاتے ہیں، کچھ ہمارے نادان لوگ بھی جانے لگتے، کل کیوں جا رہے ہیں؟ ارے سستی بریانی ملتی ہے وہاں،
ये तो किसी सहाबा से साबित नहीं ऐसी बिरयानी। तुम सस्ती बिरयानी खाने जा रहे हो, तुम सस्ती बिरयानी, सहाबा ने, किस सहाबा ने बिरयानी खिलाई? अब ये कल आपको कहे ना, नहीं अशरफी साहब जो है ना ये दुनियावी बात पर बात करें, नहीं, दुनियावी को भी अल्लाह हवाला दे रहा हूं, हवाला। इबादत में भी बिदअत है और आदात में भी है। अब मुझे ये बताइए कि आज आदात की तो बड़ी मिसालें मैं दे सकता हूं। मैंने जो ये बातें की है आखिर में, वो सिर्फ इसलिए कि एक मौलवी साहब जिनका इल्मी कद बड़ा छोटा सा है, बड़ा छोटा सा, बिनियाल का रहने वाला बिनियालवी, और कद को देखकर वो अपने कद से कहीं ज्यादा ऊपर उछल रहा था। ये बिनियाल है ना पंजाब में, वहां का कोई है, अपने कद से ज्यादा उछल कर बात कर रहा था और अमीर दावत इस्लामी पर एतराज कर रहा था। उन्होंने बरजस्ता यही कहा था, अरे भाई बिरयानी तुम लोग खाते हो, बिरयानी भी तो बिदअत है। तो इनको मिर्च लगी और वो क्लिप बनाकर उसने यूट्यूब पे डाल दी। आज तो आसान है, ये क्लिप बनाकर डाल दी उसने कि देखो देखो इनके अमीर दावत इस्लामी को तो बिदअत के बारे में नहीं पता। भाई बिदअत तो इबादत में होती है, ये आदात की बात कर रहे कि कोई ये खाता है कोई वो खाता है। इस नासमझ से पूछो कि तुमने कितनी किताबों का मुताला किया, तुम्हें पता लगता कि अमीर दावत इस्लामी ने क्या कहा है? उन्होंने सच कहा या भी कहा तब पता तुम्हें लगता। मैं इसलिए तुम्हें बैठा ये आखिर का जुमला इसलिए बताने कि ये उन्होंने बिल्कुल 100% सही कहा। ये बिनियालवी ने जो कहा वो गलत कहा। वो बिदअत की पूरी बहस या तो उसने पढ़ी नहीं या पढ़कर अपने दिफा के लिए और किसी को कमतर दिखाने के लिए ये ऐसी बात उसने कर दी, जुमला कह दिया। तो गोया कि अमीर दावत इस्लामी ने जो कहा कि बिदअत बिरयानी भी तो है, ये बिल्कुल हक और सच है। हाथ उठाकर बोलिए, हक और ये सच है। क्योंकि बिदअत के अल्लामा शातिबी ने जो तारीफ दो की है, इसमें से दूसरी तारीफ में, पहली तारीफ में सिर्फ इबादत है दाखिल, दूसरी तारीफ में आदात भी दाखिल है, और आदात में खाना पीना उठना बैठना सोना ये सब दाखिल है। लिहाजा ये सही है। तो तुम अपनी जबान को लगाम दो और पहले मुताला करके, अक्लमंद आदमी पहले से कहते थे कि भाई पहले बोलने से पहले सोच लिया करो, तो हम तुमसे ये कहेंगे बोलने से पहले मुताला कर लिया करो, तब कोई बात किया करो। अब ये बिदअत की सारी बातें जो तहकीकी जायजा मैंने आपके सामने पेश की है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जज्बा देखकर, आपका तेवर देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपके समझ में 70% बात तो आ गई है, 70% आपके समझ में बात आ गई। अब ये लफ्ज बिदअत को कभी गाली मत समझिएगा। लफ्ज बिदअत पर इतना चरागपा कभी किसी को होते हुए देखिएगा तो उनको नरमियत से समझाइए, मुलायमत से समझाइए। मेरे दोस्त बैठो, कौन सी बिदअत है जिससे तुम बच सकते हो? तुम भी नमाज में नियत करते हो, हम भी करते हैं। कौन सा फिरका है? बुखारी शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में छपी नहीं, आज खत्म बुखारी, इफ्तिताह बुखारी गैर मुकल्लिद भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। मैंने बता दिए पहले आदाब। ये खत्म बुखारी और इफ्तिताह बुखारी सवाब की नीयत से करते हैं या सवाब की नीयत से नहीं करते? सवाब की नीयत से करते हैं ना, तो फिर दीन तो है। फिर दीन का मतलब ही यही है कि जिस काम पर सवाब दिया जाए। तो गोया कि ये इस बिदअत से इस भरी दुनिया में कोई फिरका ना बच सका ना बचेगा। कोई नादानी में अपने बचाव के लिए गलत तावील करता है, कोई वो तावील करता है, लेकिन बच कोई भी नहीं सकता। याद रखिएगा, कोई फिरका बिदअत से नहीं बच सकता, ये मेरा दावा है। और कभी मौका मिला तो मैं इसको भी साबित करूंगा। लेकिन हमारे यहां होता यह है कि जब हक और सच बात कहें तो उसको मनफी पहलू में ले जाकर वो समझते हैं कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं तो आपका खैर खा हूं, आपको समझाने के लिए बैठा कि समझ लीजिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम और आप मिलाद मनाते हैं। ये मिलाद मुस्तहसन अमल है, बिदअत हसना है। इसकी असल हमें हदीस शरीफ से और कुरान पाक से मिल जाती है, ठीक है ना। इसकी असल हमें हदीस शरीफ से और कुरान पाक से मिल जाती है। बिल्कुल जज्बा अकीदत के साथ, एहतराम के साथ
आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाइए, लेकिन खुराफात से बचिए। ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो खुराफात होते हैं, न कल हमने उसकी हिमायत की थी, न आज करते हैं और न कभी करेंगे। जो गलत है वो गलत है। आइए उस गलत की सद्देबात के लिए हम मिलजुल कर करें। जब आप उलमाए अहले सुन्नत को इन जैसी बातों में उलझा देते हैं तो हम आपको जवाब देने में लग जाते हैं, तो जो लोग मिलाद के नाम पर खुराफात करते हैं उनको बताने में हमें फिर मौका ही नहीं मिलता। ये गलती आपकी है। अगर आप हमें ना उलझाएं तो हम इनका रद्द करेंगे जो मिलाद के नाम पर नाच गाना करते हैं, जो मिलाद के नाम पर नाचते हैं, हम इनका रद्द करेंगे। लेकिन आप तो वहां तक जाने नहीं देते, हमें उलझा कर रख देते हैं। तो आप भी जरा सा संजीदा माहौल में सोचिएगा कि बिदअत बिदअत कहना छोड़िए। आप खुद नहीं बच सकते, बिदअत बिदअत कहना। मैं पाकीज़ा महफिल में क्या बताऊं आपको कि एक फाहिशा औरत जब उसको कोई औरत कहती है ना, अरे तू तो जानिया है, तो पलट कर कहती तू भी जानिया है, यानी दोनों जना से नहीं बची। तो इस तरह बिदअत से कौन बचता है? सब पलटकर अपने आप को अपने गिरेबान में झांकिए तो आपको सही मानों में पता चल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, लेकिन इस उम्मीद से कि किसी सूरत से आपको मैं बिदअत को समझा दूं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखने की तौफीक दे और हम सबको इसके मुताबिक अकीदा बनाने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।